آج کل جو ہماری معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ والدین اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ اپنی بیٹی کے لیے ان کو رشتہ ہی نہیں ملتا ہے یا رشتہ آتا نہیں ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ جو ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکے والے زیادہ جہیز والی لڑکی کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، اس کی فکر میں ہوتے ہیں، اور لڑکی والے وہ زیادہ جہیز کا بوجھ برداشت کرنے پر قادر نہیں ہوتے ہیں، اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ بیچ میں کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کافی عرصے تک اسی طرح بیٹھی رہتی ہے، اس کو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا ہے کیونکہ اس کے پاس جہیز نہیں ہوتا ہے، وہ ادنی درجے کی فیملی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اگر اعلیٰ خاندان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو بھی تو کچھ بات بن پڑتی ہے، لیکن اگر وہ میڈیم کلاس کی فیملی ہوتی ہے تو پھر وہ زیادہ جہیز کے بوجھ پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹی کافی عرصے تک بیٹھی رہتی ہے، باوجود یہ کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ جہیز کا مطالبہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جہیز تو وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنی بہن کو یا اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، اس کے روزمرہ زندگی کے استعمال کے جو سامان ہوتا ہے وہ اس کو کچھ دے دیتے ہیں تاکہ یہ والدین کے گھر کی طرف سے اس کے لیے ایک تحفہ ہو، تو وہ اس کے گھر والوں کی جتنی طاقت ہو وہی جہیز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کی طاقت نہیں ہے اور اس سے فرمائش کیا جائے، تو ایک بہت بڑا ظلم ہے لڑکوں والوں کی طرف سے کہ وہ لڑکی سے زیادہ جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لڑکی بیچاری جب زندگی میں قدم رکھتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس فکر میں ہوتی ہے کہ میں کہیں پر بھی جاب کروں یا کہیں پر بھی ملازمت کر لو پرائیویٹ ادارے میں یا کمپنی میں، اور پھر میں زیادہ پیسہ اکٹھا کر لو تاکہ میری جہیز کے لیے میرے پاس کچھ ہو، تو اس کی جوانی تو اسی میں بیت جاتی ہے، جہیز کی فکر میں اس کی جوانی بیت جاتی ہے اور اس کا کہیں پر رشتہ طے نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس جہیز کا ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے اس جہیز کا وہ طاقت ہی نہیں رکھتی ہے، تو بیچاری کافی عرصے تک وہ اسی طرح بے نکاح ہی پڑی رہتی ہے، اس کو کہیں سے رشتہ آتا نہیں ہے اور زیادہ جہیز کا وہ بوجھ اٹھا نہیں سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہیں بھی اچھا رشتہ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد فرمایا کہ اے علی، 3 چیزوں میں کبھی بھی دیر نہ کرنا، جنازہ جب اس کو حاضر کیا جائے، اور نماز جب کہ اس کا وقت قریب آ جائے، اور لڑکی جب اس کے لیے برابر کا رشتہ مل جائے تو پھر اس کے نکاح میں دیر نہیں کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس حدیث پر عمل کر لے، اور جب بھی ہماری بہن یا ہمارے بھائی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے تو فوراً اس کو طے کرنا چاہیے، جہیز دہیز کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایسی لڑکی ہو یا لڑکا ہو جس کا رشتہ کہیں بھی طے نہیں ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کر لے، اور قرآن پاک کی یہ آیت انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہ آیت پڑھ لے۔ کس طرح پڑھے میں بتاؤں گا، لیکن اس آیت کے بارے میں سب سے پہلے جان لے کہ یہ وہ آیت ہے جو یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس آیت کے ذریعے سے دعا کی، تو بیچاری لڑکی کافی عرصے تک اسی طرح بیٹھی رہتی ہے، اس کا کوئی رشتہ ہی نہیں آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ جہیز والی نہیں ہوتی ہے، تو اس پریشانی کے اکثر خاندان شکار بن جاتے ہیں اور وہ اسی پریشانی کے شکار ہوتے ہیں۔ جس وقت 2014 میں ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھتے تھے تو مفتی رفیع عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، وہ عموماً ہر جمعے میں یہ دعا کرتے تھے کہ کسی نے دعا مانگا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو اچھا رشتہ نصیب فرما دے، کہیں سے رشتہ نہیں آتا ہے۔ یعنی اکثر اسی پریشانی میں مبتلا لوگ صدر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے کہ ہماری لیے دعا کرنا، میری بیٹی کے لیے کہیں سے رشتہ ہی نہیں آتا ہے۔ تو صدر صاحب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دعا کرتے تھے کہ کسی نے دعا مانگا ہے کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ ہی نہیں آتا ہے، اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی جگہ میں رشتہ نصیب فرما دے۔ تو اس مسئلے کے اکثر لوگ شکار ہو چکے ہیں، اور ہماری بہنیں کافی عرصے تک اسی طرح ہی بیٹھی رہتی ہیں، ان کو کہیں سے رشتہ ہی نہیں آتا ہے، ان کا رشتہ طے ہی نہیں ہوتا ہے۔ رشتہ ملنے کا اور رشتہ طے ہونے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اگر اس کو مخصوص طریقے پر پڑھا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی بیٹی کے لیے رشتہ مل جائے گا۔ یا اگر کوئی اپنے لڑکے کے لیے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں تو اس کو بھی بہت جلد رشتہ مل جائے گا، اور وہ ہے قرآن پاک کی 13ویں پارے کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 86، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اس کو اگر مخصوص طریقے پر پڑھا جائے، طریقہ میں بتاؤں گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد ہی رشتہ طے ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس آیت کی برکت کی وجہ سے ہمارے بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو اچھی جگہ رشتہ مل جائے گا۔ اس آیت کے وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے بعد 33 مرتبہ پڑھا جائے، اور عشاء کی نماز کے بعد 333 مرتبہ پڑھا جائے۔ 41 دن تک یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ہی جلد کے لیے یا بیٹی کے لیے رشتہ مل جائے گا اور طے ہو جائے گا، اور ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے۔